بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آج کی مختصر سی گفتگو میں یہ چیز واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگوں کو پورا کروں گا۔ جب اللہ رب العزت مانگوں کے پورا کرنے کا یقین دلا رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے، تو پھر دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ در حقیقت جس طرح دعا مانگنی چاہیے ہم اس طرح نہیں مانگتے، ورنہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کوئی ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگتا ہے نا، تو اللہ حی و کریم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جس طرح مانگنی چاہیے ہم اس طرح نہیں مانگتے۔ کس طرح مانگنی چاہیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ان اللہ لا یستجیب من قلب غافل اللہ، کہ جب بھی اللہ سے مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس یقین کے ساتھ کہ ہم مانگیں گے رب دے گا۔ یاد رکھو، بے دلی کے ساتھ مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یقین کیا ہے کہ ایک تو ہے کہ پتہ نہیں رب دے سکتا ہے معاذ اللہ کہ نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ نہیں دے سکتا تو کون دے سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو دیتا ہے اور ساری کائنات کو اس کی خواہشات کے مطابق بھی دے دے، تو پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ سوائے رب کے کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ انسان سے مانگے تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں، اس کی پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، مانگے تو خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ مانگنا عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کریں گے اللہ خوش ہوگا۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ گمان رکھے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اگر یہ گمان رکھے کہ رب قبول کرے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ اور بے دلی کے ساتھ مانگنا یہی تو ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہاتھ تو اٹھا لیتے ہیں، مانگ بھی لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوگی۔ یقین کے ساتھ مانگے، یقین کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں یقین کیا ہے؟ یقین کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ یقین کس کیفیت کا نام ہے؟ یہ لفظ جو ہے یقین، میں نے آپ نے بارہا پڑھا ہے، بارہا سنا ہے، لکھا بھی بہت زیادہ ہوگا، لیکن یقین ہے کیا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے، ہم کسی منزل کی طرف چل رہے ہیں، راستہ چلتے چلتے یکدم دو حصوں میں، دو شاخوں میں بدل جاتا ہے۔ اب کارنر پہ کھڑے ہو کر ہم سوچتے ہیں کہ دائیں طرف جائیں گے تو منزل پہ پہنچیں گے یا بائیں طرف جائیں گے تو منزل پہ پہنچیں گے۔ یہاں ہمارا ذہن دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک طرف ہے 30% ذہن، دوسری طرف ہے 75%۔ ایک طرف ہے 25%، ایک طرف ہے 75%۔ جس طرف 25% ذہن ہے اس کیفیت کو شک کہا جاتا ہے، شک۔ اور جس طرف 75% ہے اس کیفیت کو غالب گمان یا ظن غالب کہا جاتا ہے۔ اور اگر دونوں طرف ذہن 50% یعنی 50-50 ہو تو اس کیفیت کو، جب آدھا ذہن ادھر ہے آدھا ادھر ہے، اس ذہن کو کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو تردد یا تذبذب۔ 25% ہوگا شک،
50% 50% ہوگا تردد تذبذب، 75% ہوگا تو یہ ہے غالب گمان ظن غالب۔ اور اگر 2 شاخوں کی جگہ 100 راستے بھی ہوں، 100 شاخیں بھی ہوں، اور ہمیں معلوم ہو کہ ان 100 میں سے 99 ایک طرف ضائع ہے، ایک ہی ہے شاخ، ایک ہی ہے پگڈنڈی، ایک ہی ہے راستہ جس پر آنکھیں بند کر کے بھی ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، تو اس کیفیت کو جس میں ایک رتی برابر بھی شک نہ ہو، اس کیفیت کو یقین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سے مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے کہ وہ قبول کرے گا تو اللہ قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اس کے سوا کوئی دینے والا ہے ہی نہیں، اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں دوں گا، اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ سوائے اس کے مانگیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ ہم گناہ گار ہیں لیکن اس کی رحمت بے حد، بے حساب، بے شمار، بے کنار، اس کے حضور یقین کے ساتھ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی ناکام نہیں لوٹتے۔ آپ یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ مختلف مرحلے ہیں ایسے کہ جن کے بارے میں احادیث میں ہے کہ اس موقع پہ مانگیں، اس موقع، مثلا نماز فرض کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، نمازوں کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، جمعے والے دن اس کے لیے مختلف اوقات ہیں، امام کے آنے سے پہلے کا بھی وقت ہے، امام کے خطبہ دینے سے اترنے تک کا وقت ہے، نماز جمعہ سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ مسجد میں بیٹھے مانگی ہوئی دعا، رات کے پچھلے پہر کی وقت کی مانگی ہوئی دعا، صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی، سحر کی، یہ مختلف اوقات ہیں، جگہ بھی ہیں۔ بیت اللہ کے اندر مانگیں، حتیم کے اندر مانگیں، مطاف کے اندر مانگیں، کعبہ کے پرنالے کے نیچے مانگیں، کعبہ کے اندر مانگیں، روضۃ من ریاض الجنہ مسجد نبوی کا جو حصہ ہے وہاں مانگیں، یہ ہیں۔ لیکن میرا یقین ہے، سونے نبی کا جو فرمان ہے کہ یقین کے ساتھ جب بھی جہاں بھی مانگو گے رب ضرور قبول کرے گا۔ مانگیں تو صحیح یقین کے ساتھ، پھر دیکھیں کس طرح وہ نہال کرتا ہے، کس طرح وہ قبول کرتا ہے۔ اس کلیے کو اختیار کر لیں، ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب پر اپنی رحمت و برکات کے دروازے کھول دے۔